کوئی تقدیر لیے بیٹھے ہیں، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، 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 میرے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے رستہ تیرا، دیدار کے قابل تو نہیں میری نظر ہے، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، میرے گلشن کو ایک بار مہکائیے، اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے، دیدائے شوق کو کیجیے بہراور، دیدائے شوق کو کیجیے بہراور، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دل کا ٹوٹا ہوا آبگین لیے، جذبۂ اشتیاق مدینہ لیے، دل کا ٹوٹا ہوا آبگین لیے، جذبۂ اشتیاق مدینہ لیے، کتنے گھائل کھڑے ہیں سر راہ گزر، کتنے گھائل کھڑے ہیں سر راہ گزر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، 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 آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل مچلنے لگا شوق دیدار کا، بجھ نہ جائے کہیں یہ
چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری وقت ہے ایک بیماری کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے میرے مدنی آ جا مجھ کو اب کلمہ پڑھا جا میرے مدنی آ جا مجھ کو قدموں سے لگا جا میرے مدنی آ جا میرے عصیان کو مٹا جا میرے مدنی آ جا جلوائے پاک دکھا جا میرے مدنی آ جا آغا مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے آغا مجرم تیرا دنیا سے شہا جاتا ہے رخصت کی اب گھڑی ہے سر پہ اجل کھڑی ہے آ جاؤ اب خدا را ہم جان سے جا رہے ہیں آخری وقت ہے ایک بیماری کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیماری کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں گے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے 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 شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پا سب کوئی رشتے دار ہے خواب میں ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری
قبر میں سرکار ہے، یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، قبر میں شاہ مدینہ آ چکے منکر نکیر، ہو کرم للہ بندہ بے کس و لاچار ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، شام غربت ہے اور شہر خاموش ہے، ایک ارشد اکیلا کفن پوش ہے، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پرخطر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، 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 دا بڑی حسرت زیارت دی، کتھے ویکھن تو پہلا مر نہ جاواں یا رسول اللہ، آ میڈا ڈھولا کراں بیٹھی زاری، میں مکدی مقاماں تجھتے او میں ہاری، حکیماں طبیباں دے بس دی گل نہیں، میرے مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے لکھا جا اے صورت پیاری، میں مکدی مقاماں تجھتے او میں ہاری، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، جو تیری دید ہو جائے تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دیدار کے بھی
کب بٹے گی، آقا دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، خواب میں اپنا جلوہ دکھاؤ، نوری کو تم نوری بناؤ، آسی کو تم نوری بناؤ، اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، 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 بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ یا شہ جینا 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 یا شہ جینا، خدا کے فضل سے ہم پر گئے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جگہ میں گئے سہارا غوث اعظم کا، یا شہ جینا 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 یا شہ جینا، ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، کدھر گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، چلا جائے بلا خوف و خطر فردوس بالا میں، فقط ایک شرط ہے ہو نام لیوا غوث اعظم کا، یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا، ادرکنی یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا، یہ سنتے ہیں نکیرین اس پہ کچھ سختی نہیں کرتے، لکھا ہوتا ہے جس کے دل پہ طغرا غوث اعظم کا، عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، مخالف کیا کرے میرا کہ ہے بے حد کرم مجھ پر خدا کا، رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا، یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا، ادرکنی یا شہ جینا یا شہ جینا یا شہ جینا
جینا ٹھکانا اس کے نیچے یا خدا مل جائے ہم کو بھی کھڑا ہو حشر میں جس وقت جھنڈا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا جمیل قادری سو جاچے گو قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھے سے کو بندہ غوث اعظم کا یا شگے جینا یا شگے جینا یا شگے جینا یا شگے جینا ادرکنی یا شگے جینا یا شگے جینا یا شگے جینا یا شگے جینا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدارا لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ گیسو والوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. پروردگار تیرے بندے تیرا نام لے کر، تیرا قرآن پڑھ کر، تیرے حبیب کی ثنا خوانی کر کے، تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھ کر، تیرے نیک بندے کا ذکر خیر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تجھ سے ملتجی ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. پروردگار عالم، ہم نے جو تلاوت کلام مجید کی اور تیرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا خوانی کی، اس کا ثواب ہے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں نظر کرتے قبول فرما لے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ تمام صحابہ کرام، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے بدر، امہات المومنین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کے درباروں میں نظر کرتے ہیں درجہ بر درجہ. اے اللہ تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. خصوصاً بالخصوص اے اللہ مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اے اللہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اے اللہ قبول فرما لے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے. اے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ آج ان کی شب عرس ہے، اے اللہ ہم پر بھی کچھ ایسا کرم کر دے مولا کہ ہماری نگاہیں جھکا دے، نگاہ کا قفل مدینہ عطا کر دے، پیٹ کا قفل مدینہ عطا کر دے، اخلاص عطا کر دے. اے اللہ ان کے علم کا، ان کی تلاوت کا، ان کے تقوی کا، ان کے ورع کا واسطہ مولا کریم، مولا ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے. اے اللہ تلاوت کلام مجید کی کثرت کرنے والا بنا دے، درود و سلام کی کثرت کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ مدینے کی یاد ہماری دل میں سما جائے، مدینے کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے. مولا مدینے کی محبت ہمارے دل میں نقش ہو جائے. مولا بار بار تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، تیرے حبیب کے در دولت کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ مفتی دعوت اسلامی کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما. ان کے صدقے اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد والا کر دے. حاضرین اور ناظرین جو بھی دعا میں شامل ہیں اللہ، جو ان سب کے دل میں ہے وہ تو سب تیرے علم ہے. مولا بیمار، قرضدار، تنگ دست، بے اولاد جو بھی شامل دعا ہے مولا سب کی حاجتیں پوری فرما دے، ہماری دعائیں بھی پوری فرما دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہماری مرادیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے اور سچا عاشق رسول بنا دے، عاشق اہل بیت بنا دے، عاشق صحابہ بنا دے. اے اللہ جملہ دعائیں مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرما، سب کو اے اللہ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما، سب کو شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما، سب کو دیدار مصطفیٰ عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زمین و زمان تمہارے لیے
मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Let's learn Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. My dear Islamic brothers and the viewers of Madani channel, welcome to all in our silsila Learn Quran. Inshallah Azza wa Jal, as we learnt many ayat of the Holy Quran in the previous silsila, Inshallah Azza wa Jal, today we are going to begin with the third ruku, the third part of Surah Baqarah. Inshallah Azza wa Jal, some verses from this ruku we will try to learn, and Inshallah Azza wa Jal, we will try to act upon as well. First of all, I would like to share a blessing of Durood Pak. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, the summary of Hadith Pak is, whosoever recites 3 times Durood upon me in the morning and 3 times in the evening, Allah Tabarak wa ta'ala forgives his sins of that day and that night. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Allah Tabarak wa ta'ala says, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. तर्जमा कंजुल ईमान, ए लोगो अपने रब अज़्ज़ा वजल को पूजो जिसने तुम्हें और तुम्हारे अगलों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले. Allah Tabarak wa Ta'ala said, the summary of this verse is, O mankind, O all human beings, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. You worship your sustainer, your Rabb, who has created you. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, and who has created all your ancestors. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so may you have taqwa in your hearts. Parhezgari, you would be a pious person if you will worship Allah Tabarak wa Ta'ala. So this is the starting of third ruku of Surah Baqarah, and the first ayah tells us about the importance of ibadah. So basically here 2 things are very important in this ayah. First, Allah Tabarak wa Ta'ala has said that all mankind, you worship your Rabb, your sustainer. So this khitab, this order is not only to a group of people, it is for the whole mankind. That's why the word an-nas is used here. الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Then Allah Tabarak wa Ta'ala reminded the people that you worship your Rabb, your Lord, your Master, because He has created you, and as well as your ancestors, the people, those they came before you. In those days, when Quran Majid Furqan Hamid was sent down in the area of Makkah and Medina, the people, a number of people, they used to follow their ancestors, their wrong beliefs,
And their claim was because our ancestors, they used to do this thing. So that's why we are doing as they used to do. So Allah Tabarak wa Ta'ala mentioned that you have to worship Allah because He created you. He is your creator. And He is the creator of your ancestors as well. There is no dignity other than Allah Tabarak wa Ta'ala. So you must worship Allah Tabarak wa Ta'ala. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So may you have taqwa. The taqwa, the way of success. Taqwa, which is very important, as in the beginning of Surah Baqarah, Allah Tabarak wa Ta'ala said, Hudan lil muttaqeen. This holy book, this Quran, is hidayah, guidance for the muttaqeen. So whosoever will worship Allah Tabarak wa Ta'ala, he will be able to have taqwa in his heart. So that's why ibadat of Allah Tabarak wa Ta'ala, worshipping Allah Tabarak wa Ta'ala, it is this much important that if you want guidance, if you want taqwa, if you want the real fear of Allah Tabarak wa Ta'ala, so then you have to worship Him. Allah Tabarak wa Ta'ala نے اس آیت کریمہ میں تمام جہان کے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا. اے لوگو، اپنے رب عز و جل کی عبادت کرو، وہ رب کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، کیونکہ اس زمانے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو نہ تو خود عبادت کرتے، نہ ہی یہ کہ ہمارے پہلے جو غلط کام کرتے تھے ہم ان سے اپنے آپ کو بچائیں، بلکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا یہ کام کیا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ رب عز و جل وہ ہے کہ جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے اگلوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے. جس طرح تمہیں اس نے پیدا کیا، اسی طرح تم سے پہلوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تو وہی عبادت کے لائق ہے. اور یہ بات کہنا کہ چونکہ ہمارے بڑے یہ غلط کام کیا کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، یہ چھٹکارے کا راستہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا، جو ارشاد فرمایا، ہم نے اس شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے. پھر اس آیت کریمہ کے اگلے حصے میں عبادت کرنے والوں کے انعام کو بیان کیا گیا کہ جو عبادت کرے گا وہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی عطا فرمائے. عبادت تقوی حاصل کرنے کا ایک بنیادی سبب اور ایک بنیادی عمل ہے. اور تقوی کتنا اہم ہے کہ جو متقی ہے وہی اس قرآن مجید فرقان حمید سے حقیقی طور پر ہدایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ قرآن جو ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں رب عز و جل کا تقوی ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. The second thing which is mentioned here, first thing, you worship Allah Tabarak wa Ta'ala, your Rabb, who has created you. And the second thing, الذي جعل لكم الأرض فراشا, who has made this earth for you as a bedding. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, and who has made the sky, this sky, as a canopy. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, and then He has sent down water from the skies. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, and then He created thamarat, fruits, different types of the fruits, رِزْقًا لَكُمْ, for your eating. So these are the bounties of Allah Tabarak wa Ta'ala which are mentioned here to the mankind, that you must worship your Lord, your Rabb, because He is giving you these all bounties, these all gifts. And this is for the understanding of the mankind. In the world, if someone gives us anything, so we are very thankful to him and we pay him very respect. And Allah Tabarak wa Ta'ala has gifted us that much things that nobody can give us.
So why don't you worship Allah Tabarak wa Ta'ala? Because He is your creator and He has made this earth. He has elevated this sky as a canopy for you, and He is who has created the fruits, different types from the earth for your risk, that you may eat these all the things. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So don't make any person equal to Him. Don't consider any person. Don't do shirk. And you know, knowingly you should not do this. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So Allah Tabarak wa Ta'ala has mentioned 2-3 more things here, that O mankind, you must worship Allah Tabarak wa Ta'ala because He is your creator. He made this earth as a firash, as a bedding to you. And He elevated the sky as a canopy for you. This is the beauty. This is the thing which is for you. And not only these things, Allah Tabarak wa Ta'ala, who gives you the gifts, all the things to eat. So Allah Tabarak wa Ta'ala, after mentioning these things, said, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. So knowingly, don't make any person, don't consider any person other than Allah Tabarak wa Ta'ala as compared to Him, as equal to Him. So this is the beauty of the Holy Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala, it is the Sunnah of Allah Tabarak wa Ta'ala that He mentions many bounties and then He reminds us that we must worship only Him. तो अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ पर चंद मजीद और चीज़ों का तज़किरा फरमाया कि वो रब अज़्ज़ा वजल अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, तर्जमा कंजुल ईमान, जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को पैदा किया, वस्समाअ बिनाअ, और आसमानों को इमारत बनाया, व अनज़ल मिनस समाई माअ, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम, तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले न ठहराओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। Now it is a very big and very famous challenge of the Holy Quran, which is for the all kuffar of that time, and not only for that time, this challenge is until the day of Qiyamah, because many kuffar, they used to say that this Quran, it is not the word of Allah. Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, he himself composes these verses and tells us that this is the Holy Quran. So they used to say these things. So then Allah Tabarak wa Ta'ala revealed this ayah. There are 2 or 3 other ayat as well, but in this ayah, this is the challenge for the kuffar. O kuffar, if you consider and think that this Quran is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, this is made by any person, any human being. So you are also a human being and you have proud about your poetry, about your language. So if you claim that this is not the real Quran, this is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, so then you make any single surah like any surah of the Holy Quran. Even that surah contains 3 verses, because there are 3 very small surahs of the Holy Quran which contains only 3 ayat: Surah Kawthar, Surah Asr and Surah Nasr. So this is the challenge for the kuffar. If you claim that this is not the word of Allah Tabarak wa Ta'ala, this is not the kalam of Allah Tabarak wa Ta'ala, so you also can make. So until now, nobody
could make any ayah like the Holy Quran, and never any person will be able to make. And Allah Tabarak wa Ta'ala said very clearly, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِي وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. And this is the challenge that you can make, so you should make, and you can call your all witnesses, your all helpers except Allah Tabarak wa Ta'ala. And Allah Tabarak wa Ta'ala said, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Very beautiful words. Allah Tabarak wa Ta'ala said, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, and if you are not able to bring the ayah, any surah like the Holy Quran, وَلَن تَفْعَلُوا, and we are telling you that you will never come with any single surah like the Holy Quran. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, then you must fear the fire of hell, where the people, some people and some stones will be thrown in that. So Allah Tabarak wa Ta'ala said about the dignity of the Holy Quran. ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں اس بیان کا جواب ارشاد فرمایا کہ جو وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آیتیں پڑھتے ہیں، جو تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ رب عز و جل کی طرف سے وحی ہے، تو یہ تو ان کے اپنی بنائے ہوئے الفاظ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت کے کفار کے لیے بھی، اور تا قیامت یہ چیلنج باقی رہے گا، اور آج تک کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ اور وہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے، رب کا کلام نہیں، تو تم بھی انسان ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء اہل زبان پائے جاتے ہیں، تمہیں بڑا فخر ہے اپنی زبان پر۔ واقعی کفار اور اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور ایسے ایسے بلند پایا شعراء پائے جاتے تھے کہ جنگ کے دوران جب اشعار پڑھتے تو جنگ کا نقشہ بدل دیا کرتے تھے، شعر پڑھ کے رلا دیتے، شعر پڑھ کے ہنسا